اب دیکھیے آج کے ٹائم میں بھی جب کسی کو کچھ کہتے ہیں، جنت کا بتاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے، مذاق بناتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر قریش کے لوگوں کے پاس بھیجا، بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگ تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں اچھا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو ہمیں کوئی نشانیاں دکھاؤ، بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤ، ہم فرمائشیں کرتے تھے ان سے۔ اور ایک دن کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اچھا تم اگر جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اس میں قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے کہ اگر جو تم نبی کہتے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر کے دکھائے، اور جو ہے ہیرا پہاڑ جو تھا اس کا ایک بیچ میں ہیرا پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر تھا۔ اور تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا تو اس کے بعد بھی وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ جو ہے آپ جو ہو جادوگر ہو، آپ نے جادو کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے اور لوگوں سے پوچھا، اور قبیلوں کے لوگوں سے پوچھا، باہر لوگوں سے پوچھا، جیسے اور ملک تھے ایران، مطلب اور جو تھے فلسطین وغیرہ جو آج کے ٹائم میں ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، تو سب نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے بھی یہ معجزہ دیکھا، ہم نے بھی یہ معجزہ دیکھا۔ اگر جو جادو ہوتا ہے تو تھوڑی سی لوگ وہ دیکھتے ہیں نا، تو جب بھی ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے ہاتھوں دکھائے، لیکن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جب بھی ایمان نہیں لائے۔ تو جن لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے اسلام پر انگلیاں اٹھانی ہیں، اسلام کو برا بھلا کہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط گستاخی باتیں کرنی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اپنے کام کرتے رہیں گے، اور جو ہے اسلام جو ہے ان کے کہنے سے، ان کے چاہنے سے رکے گا نہیں۔ تو یہ جو معجزے کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہے نا ایسے کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، تم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کر کے دکھاؤ، قیامت لا کے دکھاؤ، تو یہ جو ہے ڈیمانڈ سب نبیوں سے کی گئی ہے، اور کچھ باتیں تو انہوں نے پوری کر دی۔ اگر جو بالکل ایز اٹ از وہ پوری کر دیتے جیسا وہ چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان کفار جو چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہ دیتے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ میں لے لیتے، اور پھر جو ذرا سی بھی ان کو مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ پھر تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا۔ فرشتے اگر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یا آسمان کے دروازے کھول کر اوپر آسمان پر چڑھ جاتے، پھر بہت سے لوگوں نے کیا کہا کہ تم جو ہو آسمان پر سیڑھی لگا کر دکھاؤ، اوپر چڑھ کے دکھاؤ، پھر واپس آ کر دکھاؤ، اس طرح کے معجزے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ چاند، اور آج کے ٹائم بھی دیکھیے جو ہوتے ہیں ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں، وہ چاند پر جاتے ہیں، وہ نشان دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد بھی لوگوں کو عبرت نہیں ملتی، اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اور مطلب کتنا بڑا یہ معجزہ تھا، چھوٹا معجزہ نہیں تھا، بہت بڑا معجزہ۔ آج لوگ باگ کر کے دکھا دیں اس کام کو، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی ٹیکنیک ہے، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ چاند پہ جانا ہی انسان کے لیے اتنی بڑی بات ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ایک ادھر ہو گیا تھا اور ایک ادھر ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جڑ بھی گیا تھا۔ تو کس کی مرضی سے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، بہت بڑا، ہسٹری کا سب سے کہنا دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس سے بڑا کیا انسان دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چاند کے جو 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے کہ ہم اسلام میں معجزے بھی ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کیے ہیں۔ آج کے دیکھو تم، سائنٹسٹ جو بھی جاتا ہے چاند پر، جو جاتے ہیں کتنی مشکل سے جاتے ہیں وہاں، ان سے نہ سانس لیا جاتا ہے نہ کچھ، مطلب کتنی زیادہ ان کے آکسیجن سلینڈر، کتنی ساری جو ہے ان کے الگ بالکل سب کاسٹیوم وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کی تو ان کے کاسٹیوم ہوتے ہیں جو وہاں پہنتے ہیں، اور سب کچھ مطلب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کو پورا کا پورا فالو کریں، آپ سے محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے سچی۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہنا ہم سن کے ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال کریں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو اگر جو کوئی ان کو الٹا سیدھا کہے گا یا ان کے بارے میں گستاخی کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں پھر پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے ظلم کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو
تو یہ بہت بڑی چیز ہے.